اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسجد اقصیٰ کے آنسو۔ آج کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں یا الفاظ کی ساحری کا ایک بہانہ نہیں، بلکہ ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے ہر مسلمان اور اہل ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس حقیقت سے میری مراد مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر ہونے والا ظلم و ستم ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہا، وہ مسجد اقصیٰ جو وجہ کائنات محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے اسراء ہے، وہ مسجد اقصیٰ جسے رب لم یزل نے بارکنا حولہ کہا، وہ مسجد اقصیٰ جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن 15 ہجری میں فتح کر کے اس پر پرچم اسلام لہراتے نظر آتے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کی عزت کی علامت اور فتح و سرخروئی کا نشان ہے، لیکن آج وہی مسجد اقصیٰ اور فرزندان مسجد اقصیٰ ظلم و ستم کی چکی میں پستے نظر آتے ہیں۔ معصوم بچوں کی سسکیاں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہنستے بستے شہر ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، مسکراتے ہوئے چہرے لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی منظر کا نقشہ شاعر کچھ یوں کھینچتا ہے: زمیں حیراں ہے ساکت آسماں ہے، فضاؤں سے بھی تاریکی آیا ہے، تأسف کا تحیر کا سما ہے، سراپا مسجد اقصیٰ فغاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے۔ سامعین ذی وقار، اسرائیل جب فلسطین پر جپٹا تو اس نے بین الاقوامی اور جغرافیائی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا اور نہ ہی اخلاقی رویوں کو مد نظر رکھا، بلکہ امن کا طریق نہ صرف ترک کر کے بلکہ اسے اپنے پیروں تلے روند کر ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی۔ اسی ظلم و ستم اور بربریت کے سبب آج فلسطین جل رہا ہے، اس کے در و دیوار چیخ رہے ہیں، فلسطین میں امن کی فاختہ ذبح ہو چکی ہے، مگر دوسری طرف مسجد اقصیٰ کے جانبازوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تقدیر خود بخود نہیں بدلتی بلکہ بازو شمشیر زن کی قوت سے بدلتی ہے۔ زنجیریں ٹوٹتی نہیں بلکہ عزم آہن گداز سے توڑی جاتی ہیں، اگر ارادے بلند ہوں تو ممولے شاہینوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ نہتے سر بکف مجاہد قوت ایمان کے مظہر بن کر بدر و احد کی داستانیں دہرا سکتے ہیں۔ اگر ہمتیں ہمارا صفت ہوں تو وقت کو اپنی مرضی کا اسیر کیا جا سکتا ہے۔ یہی ایمان آفرین مناظر آج فلسطین میں دکھائی دے رہے ہیں کہ سرفروشان اسلام اس احساس کے ساتھ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو کفار سے پاک کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پہ فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو، خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم، بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو۔ مہمانان ذی وقار، جذباتی نعرے کتنے ہی دل فریب ہوں ایک دن اپنا حسن کھو بیٹھتے ہیں، تقریریں کتنی ہی دلکش ہوں اگر ان میں خلوص نہ ہو تو ماضی کے ایوانوں کی زینت بن جاتی ہیں، مگر آج اس پروقار تقریب میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے ارض مقدس کے مسلمانوں، ہمارے لہو کا رنگ ایک ہے، ہماری آرزو و امنگ ایک ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور سن لو اے اہل فلسطین، پھر ہمارا سب کچھ تمہارا ہے۔ ہم اپنے جیتے جی کسی طاغوتی و دجالی قوت کو اس مقدس مقام پر اپنے دانت گاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اے مسجد اقصیٰ کے محافظوں، بڑھتے رہو، غازیوں اپنے لہو سے آزادی کی داستان رقم کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخر میں مسجد اقصیٰ کا پیغام آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا کہ سنو بھی قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔